الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم قال وإن كان ثوبا فله الخيار لأن التشخيص فيه عيب وقد كان وقت البيع حيث ظهر الاستحقاق بخلاف المكيل والموزون. قال ومن اشترى جارية فوجد بها قرحا فداواه أو كانت دابة فركبها في حاجته فهو ردا لأن ذلك دليل قصده الاستبقاء بخلاف خيار الشرط لأن الخيار هناك للاختبار وأنه بالاستعمال فلا يكون الركوب مسقطا وإن ركبها ليردها على بائعها أو ليسقيها أو ليشتري لها علفا فليس بردا. أما الركوب للرد فلأنه سبب الرد والجواب في السقي واشتراء العلف والجواب في السقي واشتراء العلف محمول على ما إذا كان لا يجد بدا فيه إما لصعوبتها أو لعجزه أو لكون العلف في عدل واحد. وأما إذا كان يجد بدا منه لانعدام ما ذكرناه يكون ردا. عبارت کا ترجمہ. اور اگر مبیع کپڑا ہو تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہے. وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا اور اگر مبیع کپڑا ہو فَلَهُ الْخِيَارُ تو مشتری کو واپس کرنے کا اختیار ہے کیونکہ اس میں ٹکڑے کرنا عیب ہے اور یہ عیب فروخت کرتے وقت موجود تھا. چنانچہ استحقاق ظاہر ہوا برخلاف کیلی اور وزنی چیزوں کے، برخلاف مکیلی اور موزونی چیزوں کے. قال ومن اشترى جاریة فوجد بها قرحا اور جس شخص نے کوئی باندی خریدی اور اس کو زخمی پایا پس اس کی دوا کی، یا چوپایا تھا اپنی ضرورت سے اس پر سوار ہوا تو یہ رضامندی ہے کیونکہ ایسا کرنا اس کو باقی رکھنے کے ارادے کی دلیل ہے، برخلاف خیار شرط کے کیونکہ وہاں خیار آزمائش کے واسطے ہیں اور آزمائش اس کو کام میں لانے سے ہوگی، استعمال کرنے سے ہوگی، تو سوار ہونے سے خیار شرط ساقط نہیں ہوگا. اور اگر اس جانور پر اس لیے سوار ہوا تاکہ اس کو لے جا کر بائع کو واپس کر دے، رد کر دیں، یا اس کو پانی پلائے یا اس واسطے یا اس کے واسطے چارہ خرید کر لائے تو یہ عیب پر رضامندی نہیں ہے. بہرحال واپسی کے لیے سوار ہونا تو خود واپسی کا سبب ہے اور پانی پلانے یا چارہ خریدنے کے لیے سوار ہونے میں حکم اس صورت پر محمول ہے جبکہ مشتری کے لیے اس کے بغیر
کوئی چارہ کار نہ ہو، یا تو اس جانور کی سختی کی وجہ سے یا اس کے عاجز ہونے کی وجہ سے، یا اس لیے کہ چارہ ایک گٹھری میں تھا، اور اگر مشتری کے لیے سوار ہونے سے کوئی چارہ کار ہو مذکورہ چیزوں کے معدوم ہونے کی وجہ سے، تو سوار ہونا رضامندی ہوگا۔ طلبہ عزیز، یہ آج کے درس کی عبارت اور اس کا ترجمہ ہوا۔ آئیے اس عبارت میں مذکور مسائل فقہیہ کو سمجھتے ہیں۔ پہلا مسئلہ، وَإِنْ كَانَ ثَوْبًا فَلَهُ الْخِيَارُ لِأَنَّ التَّشْخِيصَ فِيهِ عَيْبٌ۔ اس عبارت میں صاحب کتاب جس مسئلے کو سمجھا رہے ہیں اس کی صورت یہ ہے کہ مبیع اگر کپڑا ہو، جس چیز کو خریدا وہ کپڑا ہو اور مشتری نے اس پر قبضہ کر لیا، پھر کپڑے کا ایک حصہ مستحق ہو گیا، کسی نے اس پر اپنی ملک کا دعویٰ ثابت کیا، تو مشتری ما بقیہ کپڑا خیار عیب کی وجہ سے واپس کر سکتا ہے، کیونکہ کپڑے کے اندر شرکت عیب شمار ہوتی ہے، اور کپڑے کے اندر شرکت عیب اس لیے شمار ہوتی ہے کہ کپڑے کو ٹکڑے ٹکڑے کرنا مضر ہے، نقصان دہ ہے، اس کی وجہ سے مالیت کم ہو جاتی ہے، اور جس شے کی وجہ سے مالیت کم ہو جاتی ہے وہ عیب شمار ہوتی ہے، اس لیے کپڑے کے اندر شرکت عیب شمار ہوگی، اور یہ شرکت اس وقت بھی تھی جب بائع نے کپڑا فروخت کیا تھا، البتہ اس کا اظہار اب ہوا ہے، پس معلوم ہوا کہ یہ عیب بائع کے پاس سے آیا ہے، اور آپ نے پڑھا جو عیب بائع کے پاس سے آیا ہو اس کی وجہ سے مشتری و خریدار کو خیار عیب کے تحت مبیع کے واپس کرنے کا اختیار ہوتا ہے، اس لیے اس صورت میں مشتری کو، خریدار کو ما بقیہ مبیع یعنی باقی ماندہ کپڑا واپس کرنے کا اختیار ہوگا۔ اس کے برخلاف مکیلی اور موزونی چیزیں کہ ان دونوں میں ٹکڑے کرنا چونکہ مضر نہیں ہے، نقصان دہ نہیں ہے، اس لیے ان دونوں میں شرکت عیب شمار نہیں ہوگی، اور جب مکیلی اور موزونی چیز میں شرکت عیب نہیں ہے تو قبضے کے بعد مکیلی اور موزونی چیز میں استحقاق ثابت ہونے کی صورت میں ما بقیہ مبیع واپس کرنے کا اختیار بھی نہیں ہوگا۔ دوسرا مسئلہ، وَمَنِ اشْتَرَى جَارِيَةً فَوَجَدَ بِهَا قَرْحًا فَدَاوَاهُ أَوْ كَانَتْ دَابَّةً فَرَكِبَهَا فِي حَاجَتِهِ۔ اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے باندی خریدی اور اس کو زخمی پایا، پھر مشتری نے اس کا علاج معالجہ کیا، یا کوئی چوپایا خرید کر اپنی ضرورت سے اس پر سوار ہوا، تو یہ باندی کا علاج کرنا اور چوپائے پر سوار ہونا مشتری کی طرف سے اس عیب پر رضامندی شمار ہوگا، چنانچہ مشتری اس باندی یا سواری کے جانور کو واپس کرنے کا مجاز نہیں ہوگا۔ دلیل یہ ہے کہ باندی کا علاج کرنا یا اپنی ضرورت سے چوپائے پر سوار ہونا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ مشتری نے اس سے نفع اٹھانے کا قصد و ارادہ کیا ہے،
اور نفع اٹھانے کا قصد و ارادہ اسی وقت ہوگا جبکہ اس کو اپنے پاس رکھنے کا ارادہ ہو، اور اپنے پاس رکھنے کا ارادہ اس وقت ممکن ہوگا جبکہ خیار عیب ساقط کر کے عیب پر راضی ہو جائے۔ پس ثابت ہوا کہ مشتری عیب پر راضی ہو گیا ہے، اور مشتری جب عیب پر راضی ہو گیا تو اس کا خیار عیب بھی ساقط ہو جاتا ہے، اور جب خیار عیب ساقط ہو گیا تو مشتری کو زخمی باندھی یا چوپایا واپس کرنے کا اختیار نہیں ہوگا۔ ہاں، اگر سواری کا جانور خیار شرط کے ساتھ خریدا تھا اور مشتری اس پر ایک مرتبہ سوار ہوا تو اس سوار ہونے سے مشتری و خریدار کا خیار شرط ساقط نہیں ہوگا، کیونکہ خیار شرط مبیع کو آزمانے کے لیے مشروع ہوا ہے، اور ایک مرتبہ سوار ہونا آزمائش ہی کے لیے تھا، کیونکہ آزمائش اسی وقت ہو سکتی ہے جبکہ مبیع کو کام میں لایا جائے، استعمال کیا جائے۔ پس اس ایک مرتبہ سوار ہونے کی وجہ سے مشتری و خریدار کا خیار شرط ساقط نہیں ہوگا۔ آگے کی عبارت وَإِن رَكِبَهَا لِيَرُدَّهَا عَلَى بَائِعِهَا میں جو مسئلہ بیان کیا جا رہا ہے اس کی صورت یہ ہے کہ اگر کسی نے سواری کا جانور خریدا، پھر مشتری نے اس کو بائع کی طرف واپس کرنے کے لیے سواری کی، یا پانی پلانے کے لیے اس پر سوار ہوا تاکہ اس کو کھانے کے واسطے گھاس خرید کر اس پر لاد کر لائے، تو ان وجوہ سے سوار ہونا مشتری کی رضامندی نہیں کہلائے گا۔ صاحب ہدایہ فرماتے ہیں کہ مشتری اگر واپس کرنے کے لیے اس سواری پر سوار ہوا ہے تو یہ سوار ہونا مطلقاً مشتری کی رضامندی نہیں ہوگا، خواہ مشتری کے لیے بغیر سوار ہوئے کوئی چارہ کار ہو یا چارہ کار نہ ہو، کیونکہ واپس کرنے کے لیے جانور پر سوار ہونا واپسی کا سبب ہے، اور شے کا سبب شے کے لیے مفضی ہوتا ہے اور شے کو مستحکم کرتا ہے۔ پس یہ سوار ہونا واپسی کی تائید ہے نہ کہ رضامندی کی علامت۔ اس لیے اس مقصد کے واسطے سوار ہونے کو مشتری کی رضامندی قرار نہیں دیا جا سکتا، اور پانی پلانے کے واسطے سوار ہونا یا چارہ خرید کر لانے کے واسطے سوار ہونا اس وقت عدم رضا شمار ہوگا، اس وقت عدم رضامندی شمار ہوگا جبکہ سوار ہونے پر مجبور ہو، اس کے بغیر کوئی صورت ممکن نہ ہو۔ مثلا جانور سرکش ہے، بغیر سوار ہوئے اس کو قابو میں نہیں لایا جا سکتا، یا مشتری انتہائی کمزوری اور بڑھاپے کی وجہ سے پیدل چلنے سے عاجز ہو، یا گھاس کی ایک گٹھری جس کو پالان کی ایک جانب میں رکھا گیا، پھر توازن برقرار رکھنے کے لیے، بیلنس برقرار رکھنے کے لیے دوسری جانب میں خود بیٹھ گیا، ان صورتوں میں بغیر سوار ہوئے کوئی چارہ کار نہیں ہے۔ اس لیے ان صورتوں میں مشتری کا سوار ہونا اس کی رضامندی کی دلیل نہیں ہوگا، اور اگر مشتری کے واسطے سوار نہ ہونے کی گنجائش نکلتی ہو، مثلا امور مذکورہ میں سے کوئی بات نہ ہو، تو مشتری کا سوار ہونا اس کی رضامندی قرار دیا جائے گا۔ اکتفی علی ھذا والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔